عزیزان گرامی، جب ایک طالب علم کی تربیت ایسی ہو جس سے اس کے اندر کی دنیا کی بھوک مٹ جائے، تب وہ دین کا طالب علم بن سکتا ہے، ورنہ نہیں بن سکتا۔ یہ یاد رکھیں، آپ اپنے بچوں کو بھیجیں مدرسوں میں اس نیت اور اس ارادے کے ساتھ، علماء تربیت کریں اس نیت اور اس ارادے کے ساتھ۔ اگر میں ایسے مدارس میں نے دیکھے ہیں جہاں پر دروازے کے سامنے غلہ پڑا ہوا ہے، پیسے اس میں بھرے ہوئے ہیں، طالب علم جو اس مدرسے میں رہتے ہیں ان کو ظاہر ہے 3 وقت کا کھانا تو چاہیے۔ ہر طالب علم اپنی ضرورت کا جو پیسہ ہے، چاہے وہ ایک روٹی اس کی ضرورت ہے، چاہے وہ دہی کا ایک پیالہ اس کی ضرورت ہے، وہ جو اس کی ضرورت ہے اس ضرورت کے مقدار کے مطابق پیسہ اس بکس سے نکالتا ہے اور جا کر وہ خرید کر واپس آتا ہے، لیکن اس سے زیادہ کبھی وہ نہیں اٹھاتا۔ اس لیے نہیں کہ اس کو کوئی آنکھ دیکھ رہی ہے، اس لیے نہیں کہ کوئی کیمرہ اس کو دیکھ رہا ہے، بلکہ اس لیے کہ اس کے اندر استغنا ہے، بے نیازی ہے، بے نیازی۔ یہ جو بے نیازی ہے یہ مدرسے کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ یہ جو بے نیازی ہے، جب ایک طالب علم کے اندر اس طرح کی بے نیازی پیدا ہوتی ہے تو وہ جب عملی زندگی میں قدم رکھتا ہے تو کبھی بھی دین نہیں بیچتا، کبھی بھی اپنا ایمان پھر نہیں بیچتا، کبھی بھی وہ لوگوں کی خوشنودی کے لیے دین میں اضافہ نہیں کرتا، کبھی وہ لوگوں کی خوشنودی کے لیے دینی احکام کے بیان میں کمی نہیں کرتا۔ وہ وہی بیان کرتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، چاہے سامنے والے کو برا لگے یا اچھا لگے، اور وہ وہاں پر اپنے آپ کو روکتا ہے جہاں اس کی کسی بات سے دین کو نقصان پہنچ رہا ہو، چاہے اس کی دنیا بن رہی ہو اور اس کو دنیا مل رہی ہو۔ یہ استغنا ہے، روح کی استغنا، اور یہ استغنا تب پیدا ہوتی ہے جب گھر سے لے کر مدرسے تک اور مدرسے کے آغاز سے لے کر مدرسے سے فارغ التحصیل ہونے تک اس بچے کی اس تربیت پر اساتذہ اور مدرسے کا ماحول اثر انداز ہو، اور عبودیت اور بندگی کے لحاظ سے، خدا پرستی کے لحاظ سے، توحید کے لحاظ سے، اللہ کو ہر عمل میں مؤثر سمجھنے اور اس پر عقیدے کے لحاظ سے، اس پر ایمان کے لحاظ سے، یہ تربیت بھی اسی مدرسے کا ماحول کرتا ہے۔ مدرسے کا ماحول، ہم اللہ کو ایک سمجھتے ہیں، ہم اللہ کو حاضر سمجھتے ہیں، ہم اللہ کو ناظر سمجھتے ہیں، ہم اللہ کو مؤثر سمجھتے ہیں، لیکن سمجھنا ہمارے علم کے مطابق ہے۔ آیا اس پر ایمان بھی ہے؟ ایمان اور ہے، علم اور ہے۔ ایمان اگر ہو تو ہم کسی انسان سے کبھی خوفزدہ نہ ہو، صرف اللہ کو یاد رکھو، لیکن ہم ڈرتے ہیں۔ یہ ڈرنا خود دلیل ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہے۔ اگر ایمان ہو تو ہم کبھی لوگوں کے ہاتھوں کی طرف نہ دیکھیں کہ لوگ کچھ دیں، لوگ پہنچائیں، کبھی بھی ہم نہ دیکھیں، اس لیے کہ جب ہم نے خدا سے سودا کیا ہے تو پھر بھرپور انداز میں میں خدا کے دین کی خدمت کروں۔ خدا میری روزی پہنچاتا ہے، لیکن جس دن میرا ایمان کمزور ہو لیکن اس کی جگہ علم موجود ہو تو علم ہونے کے باوجود میں اپنی عملی زندگی میں یہ ضرور دیکھوں گا کہ کس کے پاس کتنا پیسہ ہے اور اس کے گھر مجھے مہینے میں کتنے چکر لگانے چاہیے۔ اس کا تعلق کس سے ہے؟ میرے ایمان اور میرے علم سے، کہ آیا میرا ایمان میرے علم پر بھاری ہے یا میرا علم میرے ایمان پر بھاری ہے۔ شیخ رجب علی خیاط عارف ہیں اور بڑے بڑے علماء نے ان پر لکھا ہے اور بہت خوبصورت لکھا ہے۔ وہ اپنا ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک جگہ میں گزر رہا تھا، پرانے زمانوں میں ظاہر ہے آج کے دور کی گاڑیاں اور رکشے اور کاریں نہیں تھیں، تو گھوڑے اور گدھوں اور خچروں کا زمانہ تھا۔ کہنے لگے میں گزر رہا تھا، رستے میں ایک جگہ ایک گھوڑا بندھا ہوا تھا، قریب پہنچتے پہنچتے میرے ذہن میں ایک گناہ کرنے کا خیال آیا۔
جب خیال آیا تو میں نے دوسرے ہی لمحے اس خیال کو جھٹک دیا اور استغفار کیا۔ جیسے ہی میں اس گھوڑے کے قریب پہنچا تو گھوڑے نے بڑے زور سے ایک دولتی ماری، ٹانگ پیچھے مجھے مار دی۔ میں نے بڑی مشکل سے خود کو بچایا اور سائڈ سے نکل گیا، چونکہ بہت بڑے موحد تھے، بہت بڑے عارف تھے۔ کہنے لگے میں اللہ کی طرف متوجہ ہوا کہ خدایا مجھے یہ کس چیز کی سزا ملی ہے کہ اس جانور نے، اس گھوڑے نے مجھے دولتی ماری۔ الہام ہوا کہ تم نے یہ جو گناہ کا سوچا، اس سوچ کا کی یہ سزا ہے کہ گھوڑے نے تمہیں دولتی ماری۔ کہتے ہیں میں نے متوجہ ہو کے کہا بار الہ میں نے گناہ کیا تو نہیں نا، پھر کیوں مجھے سزا ملی؟ جواب الہام کی صورت میں آیا کہ گھوڑے کی دولتی بھی تمہیں لگی نہیں نا، اگر تم گناہ کرتے تو یہ لگتی بھی، اس لیے کہ اللہ کے پاک باز بندے جب کسی راہ پر چلتے چلتے اچانک اپنا رخ تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کسی نہ کسی سزا، کسی نہ کسی ایسی مشقت، کسی نہ کسی تکلیف کی صورت میں اس کو واپس اپنی راہ پر لے آتا ہے، اور یہ جو مشکل اور یہ جو تکلیف ہوتی ہے یہ اس کی طرف سے اس شخص کے لیے انعام بھی ہے اور ہدایت کا دروازہ بھی ہے۔ اس لیے مدرسے کی اس فضا کو ہمیشہ معنویت کے آئینے میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ فقر مدرسے کی کمزوری نہیں ہے، فقیر ہونا کمزوری نہیں ہے، طالب علموں کے پاس سارے سال کا راشن نہ ہونا کمزوری نہیں ہے، کمزوری معنویت کا نہ ہونا ہے۔ اس لیے مدارس میں جس چیز پر ہمارے ہاں یعنی نجف سے لے کر قم تک جس چیز پر علماء اخلاق سب سے زیادہ زور دیتے ہیں وہ اخلاقی تربیت ہے، وہ معنوی تربیت ہے۔ اس لیے امام خمینی کا یہ جملہ آج کل تو ایک کلپ ہے، وہ کافی چل بھی رہا ہے اور اردو میں اس کا کیپشن بھی لگا ہوا ہے ترجمے کے ساتھ، کہ انسان کو علم جہنم جانے سے نہیں بچاتا، فقاہت جہنم جانے سے نہیں بچاتی۔ بعض اوقات وہ فرماتے ہیں، امام خمینی فرماتے ہیں کہ بعض اوقات یہی اجتہاد انسان کو جہنمی بنا دیتی ہے، یہی انسان کا علم انسان کو جہنمی بنا دیتا ہے، انسان کا بہت ساری اس طرح کی چیزیں، حتیٰ عرفان کے بارے میں انہوں نے کہا، حتیٰ توحید کے بارے میں کہا، یہ ساری چیزیں جب علم کی صورت اختیار کر جائے تو انسان کی دنیا کی تعمیر کا ذریعہ بن جاتی ہیں لیکن آخرت کی تباہی کا ذریعہ بنتی ہیں۔ لیکن اس کے مقابلے میں اگر اس کے ایمان کی سلامتی کا ذریعہ بن جائیں تو وہ فقیہ نہ بھی ہو، وہ عارف نہ بھی ہو، لیکن اس کی آخرت بچ جاتی ہے اور اس سے اللہ اسی طرح سے انسانوں اور اپنے بندوں کی ہدایت کا وہ کام لیتا ہے جو کام وہ انبیاء سے لیتا ہے۔ اس لیے ان مدارس کو ہمیں اپنے دل و جان سے زیادہ عزیز رکھنا چاہیے کہ یہ مدارس ہمارے ایمان کی سلامتی کا ذریعہ ہے اور ہماری نسلوں کی تربیت کا مرکز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کی حقیقی فہم اور اس پر عمل کی